السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثت جماعت عالیہ دوم۔ مضمون تفسیر سورۃ الاعراف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 109 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے قوم فرعون کے سردار، ان ھذا لساحر علیم، واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہارے ملک سے، فماذا تأمرون تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا بولے، ارجہ مہلت دے دو اسے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن اور بھیجو شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والوں کو، یأتوک تاکہ وہ لے آئے تمہارے پاس، بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر کو، وجاء السحرۃ اور آ گئے جادوگر، فرعون کے پاس، قالوا بولے، ان لنا لاجرا یقیناً آج تو ہمیں بڑا انعام ملنا چاہیے، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائے۔ قال فرعون نے کہا، نعم بے شک، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اس کے علاوہ تم خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا یا تو تم پہلے ڈالو، واما ان نکون نحن الملقین ورنہ ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہیں۔ قال القوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ فلما القوا پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ، واسترہبوہم اور خوفزدہ کر دیا انہیں، وجاءوا بسحر عظیم اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے جادو کا، واوحینا الی موسیٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک یہ کہ اپنا عصا ڈال دے، فاذا ہی تلقف تو وہ فوراً نگلنے لگا، تلقف ما یأفکون جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا، فوقع الحق تو ثابت ہو گیا حق، وبطل ما کانوا یعملون اور باطل ہو گیا جو جادو وہ کیا کرتے تھے، فغلبوا ہنالک یوں فرعونی مغلوب ہو گئے، وانقلبوا اور پلٹے، صاغرین ذلیل اور خوار ہو کر، والقی السحرۃ اور گر پڑے جادوگر، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، قالوا کہنے لگے، آمنا برب العالمین ہم تو ایمان لائے ہیں سارے جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال فرعون نے کہا، آمنتم بہ تم تو ایمان لائے ہوئے تھے، قبل ان آذن لکم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ان ھذا لمکر بے شک یہ ایک فریب ہے، مکرتموہ کہ جو تم نے مل کر کیا ہے، فی المدینۃ شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو، منہا اہلہا اس سے اس کے اصلی باشندوں کو، فسوف تعلمون تو ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا اس کا انجام، لأقطعن پہلے میں کٹوا دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مختلف طرفوں سے، ثم لأصلبنکم پھر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ قالوا بولے، انا الی ربنا ہم تو اپنے رب کی طرف منقلبون جانے والے ہیں، وما تنقم اور تو کیا ناپسند کرتا ہے، منا الا ہم سے، علاوہ اس کے، ان آمنا بآیاتی کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر، لما جاءتنا جب وہ آئے ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرا صبر، وتوفنا اور وفات دے ہمیں، مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم تفسیر اس کی سے دیکھیں۔ قال الملأ من قوم فرعون جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کے قوم کو اپنے معجزات دکھائیں تو فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر نظر آتا ہے کہ اس نے سب کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ یہاں سے کہتے ہیں
یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یعنی یہ فرعون کی قوم کے لوگ یہ قوم کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہیں، ان بیچاروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی کیا خبر تھی جنہوں نے ساری عمر فرعون کو اپنا خدا اور جادوگروں کو اپنا رہبر سمجھا تھا۔ یہاں پر معجزہ اور جادو میں فرق کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو اسی انداز سے ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والا ذرا بھی غور کرے اور ہٹ درمی اختیار نہ کرے تو معجزہ اور سحر کا فرق اس کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ سحر کرنے والا عموماً یہ ناپاکی اور گندگی میں رہتے ہیں، اور جتنی زیادہ گندگی اور ناپاکی میں ہو اتنا ہی ان کا جادو زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اور ان کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی طہارت و پاکی ان کی طبیعت میں ہوتی ہے، اور یہ بھی کھلا ہوا فرق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا جادو چلتا بھی نہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یعنی یہ ماہر جادوگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، تو اب بتلا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہوں۔ جب قوم کے سرداروں نے فرعون کو یہ کہا تو فرعون کی قوم سے یہ کہا تو قوم فرعون نے یہ سن کر جواب دیا کہ ارجہ و اخاہ و ارسل فی المدائن حاشرین، اس میں لفظ ارجہ یہ ارجاعن سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈیل دینے یعنی مہلت دینے اور امید دلانے کے آتے ہیں۔ مدائن یہ مدینتن کی جمع ہے جو ہر بڑے شہر کے لیے بولا جاتا ہے۔ حاشرین یہ حاشرن کی جمع ہے جس کے معنی ہے اٹھانے اور جمع کرنے والا۔ مراد اس سے سپاہی ہے جو ملک کے اطراف سے جادوگروں کو جمع کر کے لائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے سے ہمارا ملک فتح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، اس کو اپنے جادو سے شکست دے دیں گے، اور کچھ سپاہی ملک کے اطراف میں بھیج دیجئے جو ہر شہر کے جادوگروں کو بلا لائے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، یعنی لوگوں کے مشورے کے مطابق ملک بھر سے جادوگروں کو جمع کیا گیا، ان کے جمع کرنے کا انتظام کیا گیا، اور یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچے۔ جب پہنچ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں اس کی کچھ کیا اجرت اور انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو اس کے اجرت اور انعام ضرور ملے گا، اور اس پر مزید یہ انعام ہوگا کہ تم سب ہمارے مقربین میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے جمع کیے گئے تھے تو ان کی تعداد میں مختلف روایات آئی ہیں، 900 سے لے کر 3 لاکھ تک کی روایات ہے۔ ان کے ساتھ لاٹھیوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو 300 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا۔ فرعونی جادوگروں نے آتے ہی سودا بازی کی بات شروع کی کہ ہم مقابلہ تو کریں گے، اور اگر ہم غالب آ جائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وجہ یہ تھی کہ اہل باطل کے سامنے صرف دنیا کے فوائد ہوتے ہیں، اور اس کے خلاف انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین کے وہ ہر قدم پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یعنی انبیاء اپنی محنت اور اپنی دعوت پر کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ فرعون سے یہ گفتگو کرنے کے بعد ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی جگہ اور وقت کا تعین کرایا، چنانچہ ایک کھلا میدان اور عید کے دن آفتاب ہونے کے بعد کا وقت اس کام کے لیے تجویز ہوا۔ جب یہ لوگ جمع ہوئے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، القاء کے معنی ڈالنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب میدان مقابلہ میں پہنچے تو جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں۔
جادوگروں کا یہ کہنا اپنی بے فکری اور بڑائی جتانے کے لیے تھا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ابتدا ہماری طرف سے ہو یا آپ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے اس منشا کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنے معجزہ پر مکمل اطمینان ہونے کے سبب پہلا موقع ان کو دے دیا اور فرمایا کہ القو، یعنی تم ہی پہلے ڈال دو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جادو کے زور سے نظر بندی کر کے مجمع پہ یہ لوگ چھا گئے، اور یہاں پر یعنی جادوگروں نے اپنی لاٹھی اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی اور خیالی تھی، جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں یہ سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ واقعے میں اس طرح لاٹھی اور رسیاں ہی تھی، سانپ نہیں بنے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا سانپ بن کر ان کے تمام سانپوں کو نگلنے لگا جو جادوگروں نے جادو سے ظاہر کیے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی یہاں پر حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ ساحروں نے بنایا تھا وہ سب باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، یعنی اس موقع پر وہ سب ہار گئے اور خوب رسوا ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یعنی جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین یعنی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں۔ سجدے میں ڈال دیے گئے فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر یہ لوگ ایسے حیران اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدہ میں گر گئے، اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما کر سجدے میں ڈال دیا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون، یعنی یہ فرعون نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ یہ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں تو فرعون نے کہا کہ یہ تم سب جادوگروں کی سازش ہے، غالباً موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا استاذ ہوگا، اس کو تم لوگوں نے آگے بھیج دیا۔ پھر سب نے اپنی مغلوبیت کا اظہار کر دیا تاکہ عام لوگ متاثر ہو جائیں۔ اس گہری سازش سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اصلی باشندوں کو نکال کر باہر نکال دو اور خود مصر کی سلطنت پر قبضہ کر لو۔ یہ تقریر فرعون نے اپنی کلی شکست پر پردہ ڈالنے اور لوگوں کو الو بنانے کی غرض سے کیا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد کہا کہ تم لوگوں کو ابھی اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو، تو اب تمہیں اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، مخالف ہاتھ اور پاؤں تم لوگوں کی میں کاٹ دوں گا۔ یعنی مختلف جانبوں سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، جس سے دونوں جانبیں زخمی اور بدحیت اور بیکار ہو جائیں۔ فرعون کی ظالمانہ سزائیں سب لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اسلام اور ایمان کی ایک ایسی زبردست قوت ہے کہ جب وہ کسی کے دل میں گر کر لیتی ہے تو پھر انسان ساری دنیا اور اس کے وسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جادوگر جواب سے چند گھنٹے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانتے اور اسی گمراہی کی لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے، لیکن چند منٹ میں اسلام کا کلمہ پڑھتے ہی ان میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون کی ساری دھمکیوں کے جواب میں کہتے ہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، یعنی اگر تو ہمیں قتل کر دے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے جہاں ہم کو ہر طرح کی راحت ملے گی۔
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. یعنی جب رب کی نشانیوں کو مان لینے سے ہم تمہاری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں، اسی رب سے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ تیری زیادتیوں اور سختیوں پر ہم کو صبر و جمیل کی توفیق بخشے اور مرتے دم تک اسلام پر مستقیم رکھے. ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر کوئی بات تسلیم و رضا کے خلاف ہم کر گزریں. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، ترجمہ دیکھیں یہاں سے. وقال الملأ، اور بولے سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، جس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد برپا کرے اس ملک میں، یذرک وآلہتک، چھوڑ رہے موسیٰ تجھے اور تیرے خداؤں کو. قال، فرعون نے کہا، سنقتل، ہرگز نہیں، میں عنقریب قتل کر دوں گا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور چھوڑ دوں گا ان کی عورتوں کو، وإنا فوقہم، اور ہم بے شک فوقہم قاہرون، بے شک ہم ان پر غالب ہیں. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم کو، لقوم استعینوا، کہ مدد طلب کرو، باللہ، اللہ تعالیٰ سے، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، کہ بے شک زمین اللہ ہی کی ہے. یہاں پر فرماتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون، کہ جب حق کے نشان دیکھ کر ساحرین سجدہ میں گر پڑے اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا، بلکہ بعض قبطیوں کا میلان بھی اس کی طرف ہونے لگا، تو فرعونی لیڈر گھبرا گئے اور فرعون کو یہ کہہ کر تشدد پر آمادہ کرنے لگے کہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو یہ موقع نہ دینا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے رہے اور عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دے، اور آئندہ تیری اور تیرے تجویز کیے ہوئے معبودوں کی پرستش چھوڑ دے. لیفسدوا فی الارض ویذرک آلہتک، فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، یعنی میں سب سے بڑا رب ہوں، تو غالباً اسی اعلیٰ کہنے کے لیے انہوں نے کچھ ادنا پروردگار بھی تجویز کیے ہوئے ہوں گے. ان کو یہاں آلہتک کہا، بعض نے کہا کہ وہ گائے وغیرہ کی تصویریں، مجسم تصویریں تھیں، بعض نے سورج اور ستاروں کا ارادہ کیا ہے، بعض کے نزدیک خود فرعون نے اپنی تصویر کے مجسمے یہ عبادت کے لیے تقسیم کر دیے تھے کہ لوگ اس کی عبادت کیا کریں. قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کر رکھا تھا کہ لڑکیوں کو قتل کر دیتا، اس خوف سے کہ کوئی ایسا بنی اسرائیلی پیدا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری سلطنت کو زوال پہنچے، اور وہ لڑکیوں کو خدمت وغیرہ کے لیے زندہ رہنے دیتا. اب موسیٰ علیہ السلام کا اثر دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی تربیت سے بنی اسرائیل زور نہ پکڑے، وہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں، اس لیے انہیں خوفزدہ اور عاجز کرنے کے لیے اپنے قوت کے زور میں پھر اسی پرانے عمل کے ان کو دہرا دیا. ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کی ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے یہ بات کہی کہ میں تم لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، تو اس سے قوم تھوڑی سی گھبرا گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، ملک اسی کا ہی ہے جس کو مناسب جانے عطا فرمائے، لہذا ظالم کے مقابلے میں اسی سے مدد مانگو اور اسی پر نظر رکھو، اسی سے ڈرو، صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرو اور یقین کرو کہ آخری کامیابی صرف متقین کے لیے ہے.
ان الارض للہ بلا شبہ زمین اللہ ہی کی ہے، یورثھا وارث بناتا ہے، من یشاء اس کا جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے۔ اس کا ترجمہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اوذینا من قبل ہمیں اذیت دی گئی تھی اس سے پہلے، ان تأتینا کہ اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے، من بعد ما جئتنا اور ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس۔ قال عسى ربکم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب عسى ربکم ان قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک ہلاک کر دے گا، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم اور جانشین بنا دے گا تمہیں، فی الارض زمین میں، فینظر پھر وہ دیکھے گا، کیف تعلمون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ قالوا اوذینا من قبل یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہیں، تمہارے تشریف لانے سے پہلے بھی ہم ذلیل اور خوار رہیں اور ہمارے لڑکے قتل کیے جاتے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں، اور قتل ابنا کے مشورے یعنی ہمارے بیٹوں کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، دیکھیے کب ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ ذرا مت گھبراؤ، خدا کی مدد قریب آ گئی ہے، تم دیکھ لو گے کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا اور تم کو ان کے اموال و املاک کا مالک بنا دیا جائے گا، تاکہ جس طرح آج سختی و غلامی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اس وقت خوشحالی اور آزادی دے کر آزمایا جائے کہ کہاں تک اس کی نعمتوں کی قدر اور احسانات کی شکر گزاری کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوعات کا مطالعہ کریں روزانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔